من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 39 تا 44 آپ احباب کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے بل کذبوا، بلکہ جھٹلایا ان لوگوں نے بما لم یحیطوا بعلمہ، اس چیز کو کہ جس کے علم کو یہ لوگ احاطہ نہیں کر سکتے۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُ، کیا ابھی تک ان لوگوں کے پاس نہیں آئی اس کی حقیقت۔ كَذَلِكَ، اسی طرح، كَذَّبَ الَّذِينَ، جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ فانظر، سو آپ دیکھیے، فانظر، سو دیکھو، کیف کان عاقبۃ الظالمین، کیسا ہوا انجام ظلم کرنے والوں کا۔ ومنہم من یؤمن بہ، اور ان لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لائے اس پر۔ ومنہم من لا یؤمن بہ، اور ان لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان نہیں لائے اس پر۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے، بالمفسدین، فسادیوں کو۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں، فَقُل لِّي عَمَلِي، تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، أَنْتُمْ بَرِيئُونَ، تم بیزار ہو، مما، ان چیزوں سے، ان کاموں سے،
اعمل جو میں کرتا ہوں، وانا بریء اور میں بیزار ہوں، مما تعملون ان چیزوں سے جو تم لوگ کیا کرتے ہو، ومنہم من یستمعون الیک اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، افانت تسمع الصم بھلا آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو، ولو کانوا لا یعقلون اگرچہ وہ سمجھ نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے، ومنہم من ینظر الیک اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو دیکھتے ہیں آپ کی طرف، افانت تہدی العمی بھلا آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھے کو، ولو کانوا لا یبصرون اور اگرچہ یہ لوگ دیکھ نہ سکیں، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا بے شک اللہ تعالی لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، ولیکن الناس اور لیکن لوگ انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے ہیں، بلکہ جھٹلایا ان لوگوں نے اس چیز کو جس کے علم کو یہ لوگ احاطہ نہیں کر سکتے، اور ابھی تک کیا ان لوگوں کے پاس اس کی حقیقت نہیں آئی، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، سو دیکھ تو کیسا ہوا انجام ظلم کرنے والوں کا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لائے اس پر، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو نہیں ایمان لائے اس پر، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ اور تیرا رب خوب جانتا ہے فسادیوں کو، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم بیزار ہو ان چیزوں سے جو میں کرتا ہوں اور میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جو تم کرتے ہو، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، بھلا آپ سنا سکتے ہیں اندھے کو بہرے کو اگرچہ وہ عقل نہ رکھیں، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو دیکھتے ہیں آپ کی طرف، بھلا آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھے کو، وہ اگرچہ وہ دیکھ نہ سکیں، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آیات کریمہ میں آپ حضرات نے اللہ رب العزت کے طرف سے قرآن کریم کی تعلیمات کو، قرآن کو نہ ماننے والوں کے لیے چیلنج کو سنا کہ اللہ نے چیلنج کیا کہ جب کافر اور مشرک لوگوں نے اللہ کے نبی کے بارے میں یہ بات کہی کہ یہ خود سے اس کلام کو بنا کر لے آیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، ایک جماعت اسے سکھاتی ہے، ایک جماعت اس کو قرآن کریم کی تعلیم دیتی ہے، تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو چیلنج کر دیا کہ تم جس قرآن کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جماعت سکھاتی ہے اور لوگوں سے سیکھتا ہے، یا کوئی جن آ کر سکھلا جاتا ہے اور وہ اسے ہمارے سامنے بیان کر دیتا ہے، تو تم ایسا کرو نا، اگر تمہیں یہ حق نہیں لگتا، اگر یہ قرآن سچا نہیں لگتا تو تم ایسا کرو، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ تم انسانوں کو بھی جمع کرو، جنوں کو بھی جمع کرو، سب کے سب جمع ہو کر اس قرآن جیسے قرآن بنا کر لے آؤ، تو ان چیلنج کو وہ لوگ قبول نہ کر سکے، تو اللہ نے پھر فرمایا چلو تم ایسا ہی کر لو کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ تم اس جیسی 10 صورتیں ہی گھڑی ہوئی لے آؤ، تو انہوں نے کئی سال گزر کے یہ بھی نہ کر سکے، 10 صورتیں بھی قرآن پاک کے مقابلے میں نہ لا سکے، تو پھر اللہ نے فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ کہ تم ایسا کرو قرآن کریم کی چھوٹی سی صورت جیسی چھوٹی صورت ہی بنا کر لے آؤ، بصورتم یہ تم جو ہے تا کے نیچے 2 زیریں ہیں، یہ تقلیل کے لیے ہے، اور تقلیل قلت کا معنی دیتی ہے، تو قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورتیں جیسا کہ کل بتلایا جا چکا
قلت. اب بڑی صورت سورہ بقرہ کے بارے میں نہیں کہا گیا، سورہ آل عمران کے بارے میں نہیں کہا گیا، سورہ یونس کے بارے میں نہیں کہا گیا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے سب سے جو چھوٹی صورتیں ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ تم ان جیسی ہی صورت بنا کر لے آؤ. اور وہ چھوٹی صورتیں کون سی ہیں؟ سورۃ العصر 3 آیات ہے، سورۃ الکوثر 3 آیات ہے، سورۃ النصر 3 آیات ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم ایسا کرو، سورہ عصر جیسی ہی صورت بنا کر لے آؤ، سورہ کوثر جیسی صورت ہی بنا کر لے آؤ، سورہ نصر جیسی صورت ہی بنا کر لے آؤ. یہ تین صورتیں قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سب سے چھوٹی صورتیں ہیں. تو ان چھوٹی صورتوں میں سے کسی ایک صورت جیسی صورت بنا کر لے آؤ. لیکن اللہ کے اس چیلنج کو 1450 صدیاں گزر چکی، آج تک کوئی نہ قبول کر سکا، نہ اس چھوٹی سے چھوٹی صورت جیسی کوئی صورت بنا کر لا سکا، جس سے معلوم ہوا یہ قرآن حق ہے اور قرآن کریم کی تکذیب کرنے والے جھوٹے ہیں، مکار ہیں، ان پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں. تو ان آیات کریمہ سے پہلے آپ حضرات اللہ کے طرف سے قیامت تک کے انسانوں کے لیے، انسانوں میں کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، تکذیب قرآن کرنے والوں کے لیے کھلا چیلنج ہے. 1400 صدیاں گزرنے تک آج تک کوئی اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا، کوئی صورت نہ لا سکا. اللہ نے اس چیلنج، یہ اللہ کا چیلنج ہم سے پہلے ہم سے پہلے مخلوق میں کافروں، مشرکوں، دنیا کے انسانوں، جنوں کے لیے نہیں تھا. اللہ نے یہ چیلنج قیامت تک کے لیے دیا ہے، قیامت تک کے لیے دیا ہے. اس دھرتی پہ رہنے والے آخری انسان جب تک زندہ ہے اس تک اللہ نے یہ چیلنج دیا ہے کہ تم جو ہے قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، چھوٹی سے چھوٹی صورت بنا کر لے آؤ. نہ آج تک کوئی لا سکا، نہ قیامت تک کوئی لا سکے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا معجزہ ہے، قرآن کریم کی حقانیت کی ایک دلیل ہے. تو اللہ رب العزت اب ان آیات کریمہ میں ارشاد فرما رہے بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلایا قرآن کریم کو، قرآن کریم کے مضامین کو، قرآن کریم کے احکامات کو، قرآن کریم کے آیات کو، قرآن کریم کے مضامین کو انہوں نے جھٹلایا. بما لم یحیطوا بعلمہ، اور یہ لوگ قرآن کریم کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، قرآن کریم کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. پھر میرا اللہ فرما رہا ہے ولما یأتہم تأویل، کیا ان لوگوں کے پاس ابھی تک اس کی حقیقت نہیں آئی، قرآن کریم کی حقیقت نہیں آئی؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں وہ اصول بیان فرمائے، وہ قاعدے بیان فرمائے کہ قیامت تک کے لیے جو قرآن کریم کے اندر اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، اور قیامت تک ان اصولوں کو اور ان قاعدوں کو جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اس قدر اعلیٰ بنایا، افضل بنایا، اور افضل ترین کلاموں میں کلام بنایا، افضل ترین کتابوں میں کتاب بنایا. تو اس قرآن کریم کے اندر اصول بھی اعلیٰ، قاعدے بھی اعلیٰ، احکامات بھی اعلیٰ، مضامین بھی اعلیٰ، الفاظ بھی اعلیٰ، الفاظ کے چناؤ اعلیٰ، الفاظ کے معنی اور مفہوم اعلیٰ. تو قرآن کریم جیسی کتاب نہ آج تک کوئی لا سکا ہے، نہ لا سکے گا. تو اس کو جو جنہوں نے جھٹلایا، اس کی جنہوں نے تکذیب کی، جنہوں نے اس کا انکار کیا، ان پر اللہ کا عذاب آیا، اللہ کا عذاب آیا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کوئی کفر نہ تھا، کوئی شرک نہ تھا. میرے رب نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، ایک ہی امت تھی، ایک ہی امت تھی، ایک ہی دین پر تھے، ایک ہی مذہب پر تھے. کفر نام کی کوئی چیز نہ تھی، شرک نام کی کوئی چیز نہ تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کفر آیا، شرک آیا. اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کی طرف آئے اور لوگوں کو دعوت دی. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ،
فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی بعثت فرمائی، ان کو بھیجا اور انہوں نے آ کر اپنی قوم کو دعوت دی، اے لوگو تم ایک اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے سوا کوئی مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر داتا نہیں ہے، دسترس نہیں ہے، اس ایک اللہ کی عبادت کرو۔ قوم نے جھٹلایا، قوم نے تکذیب کی، جھٹانے والوں میں آپ کا بیٹا بھی تھا۔ جب اللہ کے مقابلے میں نافرمانی میں، معصیت میں، چاہے پیغمبر کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے پیغمبر کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، چاہے پیغمبر کی اولاد میں کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ جایا کرتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ساری کی ساری تباہ ہوئی، برباد ہوئی اور طوفان کے اندر غرق ہو گئی، سوائے 80-82 لوگوں کے۔ پھر اللہ رب العزت کے اس پیغمبر کے بعد اور پیغمبر آئے، حضرت ہود علیہ السلام، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام کو عاد کی طرف بھیجا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے بھی قوم کو دعوت دی۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر داتا، دسترس نہیں ہے، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کے سامنے پیشانیوں کو ٹیکو، اسی سے مانگو، اسی کے سامنے اپنی فریاد رکھو۔ اللہ تمہارا مشکل کشا ہے، وہ تمہارا حاجت روا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لیکن قوم نے جھٹلایا، قوم نے تکذیب کی، اللہ کا عذاب آیا تو ساری کی ساری قوم تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے پھر لوگوں کی طرف بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام کو۔ حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف اللہ رب العزت کے پیغمبر نے دعوت دی۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگو تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کی سوا کوئی مشکل کشا، حاجت روا نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لیکن قوم نے نہیں مانا، اللہ کی طرف سے چیخ آئی اور پوری کی پوری قوم کے کلیجے پھٹ گئے اور غرق ہو گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، عبرت کا نشان بن گئی۔ پھر اللہ نے ان لوگوں کی طرف، انسانوں کی طرف اپنے پیغمبر کو بھیجا، حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لائے، قوم کو دعوت دی اور قوم کو دین اسلام کی طرف بلایا، قوم نہ مانی، اللہ کا عذاب آیا، ساری کی ساری قوم تباہ ہوئی۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، انہوں نے جھٹلایا اللہ کے پیغمبروں کو، اللہ کے نبیوں کو، انہوں نے جھٹلایا ان کی تعلیمات کو، تو اللہ رب العزت کا عذاب ان لوگوں پر آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے جھٹلایا اور جو قرآن کریم کے علم کا احاطہ نہ کر سکے آج تک، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جھٹلانے کی بنا پر اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ جھٹلانے والوں نے جب جھٹلایا تو وہ تباہ ہوئے، برباد ہوئے۔ آج بھی جو جھٹلائے گا، اللہ کا عذاب ان کے لیے اٹل ہے، اللہ کا فیصلہ ان کے لیے حق ہے کہ ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کے عذاب کے وہ شکار ہوں گے، گرفت میں مبتلا ہوں گے۔ تو قرآن کریم یہ حق ہے، اور جو اس کا انکار کرنے والے ہیں وہ جھوٹے ہیں، وہ باطل ہیں، اور باطل ہمیشہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرتے ہیں، اور حق پر رہنے والے ہمیشہ جو ہے عزت اور بلندی اور رفعتوں کا سامنا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیشہ ان کو سرخروئی نصیب فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات کا جنہوں نے انکار کیا تو اللہ کا عذاب ان پر آئے گا، اور جو آیا اور ان پر آیا، اور جو انکار کرتے رہیں گے ان پر عذاب آئے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترا تو ایسا ہوا کہ لوگ جھٹلانے والے بھی تھے، قبول کرنے والے بھی تھے، لیکن ہر زمانے میں ایسا رہا ہے کہ جھٹلانے والوں کی تعداد زیادہ رہی ہے اور حق کو قبول کرنے والوں کی تعداد کم رہی ہے۔ لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، قرآن کو سنتے، لیکن کیوں سنتے؟ ہدایت کی نیت سے نہ سنتے، سمجھنے کی نیت سے نہ سنتے، اس لیے سنتے تاکہ کوئی مطلب کی بات ملے اور اس کا مذاق کے طور پر ہم لے، استہزاء کے طور پر ہم لے، اور پھر اس کا مذاق اڑائے اور شوشہ چھوڑے استہزاء کے طور پر، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو ہے عزت کو تار تار کیا جائے، مسلمانوں کی جو ہے حوصلوں کو پست کیا جائے۔ تو اس لیے قرآن کریم کو سننے کے لیے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے۔ اب قرآن کریم کا اندر اللہ نے
مثالیں بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ العنکبوت میں مکڑی کا مثال بیان فرمائی ہے کہ مکڑی جو ہے اپنا ایک جالا تنتی ہے، وہ جالا نہ اس کو سردی سے بچاتا ہے نہ گرمی سے بچاتا ہے، لیکن وہ مکڑی جو ہے وہ جالا بناتی ہے، لیکن لوگوں کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ مکڑی کے جالے جیسا ایک جالا ہی تن کر دکھا دے۔ پھر میرا اللہ نے قرآن کریم میں مچھر کی مثال مکھی کی مثال بیان فرمائی ہے کہ لوگ مکھی تو پیدا کر دکھلا دے، یہ لوگ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مچھر کے مثال بیان فرمائی ہے کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضا، کہ اللہ رب العزت مچھر کی جو ہے مثال بیان کرنے سے بھی نہیں شرماتا، یہ مچھر جیسی مخلوق بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اب یہ لوگ اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے ان مکڑی اپنی قدرت کے جو ہے منظر کو، قدرت کے مظاہر کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے، ان حقیقت کو کھولنے کے لیے، قدرت کی نشانیاں بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مثالیں بیان فرمائی، لیکن ان لوگوں نے ان مثالوں کو پکڑا اور مذاق بنایا کہ تو آپ دیکھو اللہ رب العزت مکھی کی مثال بیان کر رہے، مچھر کی مثال بیان کر رہے، مکڑی کی مثال بیان کر رہے، تو مذاق کیا کرتے، استہزاء کیا کرتے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ جنہوں نے استہزاء کیا، جنہوں نے مذاق اڑایا، اللہ رب العزت کا ان پر عذاب آیا۔ تو کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ قوم نوح آئی، انہوں نے جھٹلایا، تباہ ہوئی۔ قوم صالح آئی، انہوں نے جھٹلایا، تباہ ہوئی۔ قوم ہود آئی، انہوں نے جھٹلایا، تباہ ہوئی۔ قوم شعیب آئی، انہوں نے جھٹلایا، تباہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے مقابلے میں فرعون آیا، اور فرعون کی ایک بہت بڑی جماعت آئی، انہوں نے جھٹلایا تو اللہ نے انہیں تباہ کیا، برباد کیا۔ تو اب میرا رب فرما رہا ہے فانظر، تو دیکھ، کیف کان عاقبۃ الظالمین، کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا، دیکھ تو صحیح کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ دیکھا مشرکین مکہ نے، دیکھا عرب والوں نے، عرب کے لوگ بڑے تاجر قسم کے لوگ تھے، تاجر پیشہ تھے، تجارت کیا کرتے تھے، یمن کے سفر کیا کرتے تھے، شام کے سفر کیا کرتے تھے، اور جب تجارت کے سفر پر جاتے یہ لوگ دیکھتے مدین کو، یہ لوگ دیکھتے حجر کو، تو ان علاقوں میں جو قومیں رہا کرتی تھی، قوم شعیب، قوم عاد، قوم صالح، ان علاقوں میں جو رہا کرتی تھی ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ آج ان کے محلات کھنڈرات کی شکل اختیار کر چکے۔ یہ لوگ جب تجارت کے سفر پر جایا کرتے ان کو دیکھتے، اور پھر جب واپسی تشریف لاتے تو سب کے سب بیٹھا کرتے اور اکٹھے ہو کر جو ہے بڑے، کیونکہ بڑے ذہین تھے اور بڑے ذہین تھے، وہ تذکرے کیا کرتے تھے۔ دیکھو قوم نوح اس طرح تباہ ہوئی تھی، قوم عاد اس طرح تباہ ہوئی تھی، قوم صالح پر اس طرح عذاب آیا، قوم شعیب پر اس طرح عذاب آیا۔ تو اس طرح وہ قصوں کا، ان باتوں کا ذکر کیا کرتے تھے، ان لوگوں کے جو ہے جس طرح عذابات آئے ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے، لیکن عبرت حاصل نہ کرتے تھے، عبرت حاصل نہ کرتے تھے۔ تو بڑے ذہین قسم کے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تو صحیح کہ انجام جھٹلانے والوں کا کیسا ہوا، تکذیب کرنے والوں کا کیسا ہوا، ظلم کرنے والوں کو کیسا ہوا، جنہوں نے ظلم کیا قرآن کی تکذیب کر کر، جنہوں نے ظلم کیا جو ہے پیغمبروں کا انکار کر کر۔ میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسے لوگ پیغمبر آئیں گے کہ وہ ان کے کچھ پیغمبر ایسے آئیں گے، ان کی امت میں صرف 4 افراد ایسے ہوں گے جو ایمان لانے والے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کی امت کے صرف 2 افراد ہوں گے جو ان پر ایمان لانے والے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ ان پر ایمان لانے والا صرف 1 شخص ہوگا، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ ایک بھی نہ ہوگا، تنہا ایک پیغمبر ہوگا، اور اس کی قوم میں سے ایک بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس پر ایمان لایا ہوگا۔ لیکن ان کے یہ باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے، ان کا حق ہونے کی دلیل ہے۔ حق ہمیشہ حق ہی رہا ہے اور باطل ہمیشہ باطل ہی رہا ہے۔ اب چاہے حق کو کوئی قبول کرے یا نہ کرے، حق تو حق ہی ہے، حق سے کون رخ موڑ سکتا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر سب سچے تھے، حق پر تھے، اور اللہ کی طرف سے ان کی بعثت ہوئی تھی۔ اب کوئی ان پر ایمان نہیں لایا، چاہے ایمان لانے والوں میں ایک بھی نہ ہو تو وہ تو حق ہی ہے، وہ تو سرخ روح ہو گئے۔ انہوں نے تو دعوت دی تھی کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور دین اسلام پر عمل کرو اور آسمانی تعلیمات پر عمل کرو، اللہ کی مان کر زندگی گزارو، اور نہیں گزارو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ انہوں نے تو تعلیمات دی، اب جنہوں نے تعلیمات قبول نہیں کی وہ اللہ کے عذاب میں آئیں گے، وہ اللہ کے گرفت میں مبتلا ہوں گے۔ تو پیغمبر تو سرخ روح ہوئے، انہوں
انہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیغام کو پہنچایا۔ گزشتہ پیغمبروں کی طرح قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اللہ نے نبی کو نبوت دے کر بھیجا، رسالت دے کر بھیجا۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ کریں اور یہ لوگ یہ کہیں کہ چلو ایسا کر لیتے ہیں، مردم شماری کر لیتے ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد اکثریت ہے یا ہم لوگوں کی تعداد جو ایمان نہ لانے والے ہیں ان کی تعداد اکثریت پر مشتمل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مردم شماری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو نبوت عطا فرمائی ہے، رسالت عطا فرمائی ہے، قرآن عطا فرمایا ہے، وہ تو حق ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ مجھے کیا ضرورت ہے مردم شماری میں کروں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ افغیر اللہ ابتغی حکما، تو انہوں نے یہ کہا چلو ایسا کر لیتے ہیں، مردم شماری کرنے کے بعد کسی تیسرے کو ثالث بنا لیتے ہیں، حکم بنا لیتے ہیں اور جو ہے فاصل بنا لیتے ہیں، جو ہمارے درمیان فیصلہ کر دے کہ یہ حق ہے یہ جھوٹ ہے، یہ باطل ہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، جو ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا اللہ نے قرآن اتارا اور فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے افغیر اللہ ابتغی حکما، کہ اللہ کے سوا میں کسی اور کو حکم تلاش کروں، اللہ کے سوا کسی اور کو میں ثالث بناؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرا حکم میرا اللہ ہے، میرا ثالث میرا اللہ ہے، میرا اللہ فیصلہ کرے گا کون حق پر ہے کون جھوٹ پر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دین اسلام کو حق بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حق پر مشتمل تھی، قرآن کریم حق پر مشتمل ہے، قرآن کریم حق پر مبنی ہے، نبی کی تعلیمات حق پر مبنی ہے، نبی کی ذات حق پر مبنی تھی اور ہے اور رہے گی۔ لہٰذا کوئی جھٹلائے گا تو وہ اپنے آپ کو برباد کرے گا، دین اسلام کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رخ موڑ کر نبی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، نقصان اس کا اپنا ہوگا، جو جھٹلائے گا، جو رخ موڑے گا، جو منہ موڑے گا۔ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر نے فرمایا میرا ثالث میرا حکم میرا اللہ ہے، اور اللہ کے سوا میں کسی اور کو ثالث نہیں بنا سکتا، کسی اور کو حکم نہیں بنا سکتا، میرا فیصلہ میرا اللہ کر رہا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ قرآن بھی حق ہے، نبی بھی حق ہے، نبی کی تعلیمات بھی حق ہیں، تم جھوٹے ہو، تمہاری باتیں جھوٹی ہیں، تمہارے جو ہے دعوے جھوٹے ہیں، تو اللہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ جھوٹے ہیں۔ تو فرمایا دیکھو تو صحیح کیسا ہوا انجام ظلم کرنے والوں کا۔ پھر فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے بعض وہ تھے جو قرآن کریم پر ایمان لائے، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، ایمان لانے والے بھی موجود رہے ہر زمانے میں، انکار کرنے والے بھی موجود رہے ہر زمانے میں، لیکن یاد رکھنا انکار کرنے والوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے اور ایمان لانے والوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو ایمان نہ لانے والے ہیں وہ فسادی ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں وہ فسادی ہیں۔ اللہ رب العزت پوری کائنات کا خالق و مالک اور رب حقیقی ہے، بادشاہ حقیقی ہے۔ رب کی دھرتی پر ہم رہتے ہیں، اس کا کھاتے ہیں، اس کا پیتے ہیں، اس کی سانسیں لیتے، دی ہوئی سانسوں کا استعمال کرتے ہیں، اس کے دی ہوئی دل کی دھڑکنوں کا استعمال کرتے ہیں، اس کی دی ہوئی آنکھوں کی بینائی کا استعمال کرتے ہیں، اس کی دی ہوئی آنکھوں کی سماعت کا استعمال کرتے ہیں، اس کی دی ہوئے زبان کی گویائی کا استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر اس کا کھا کر اس کی نعمتوں کا استعمال کر کر اس کی دھرتی کو گندا کریں، اس کی نافرمانی کر کر، تو آپ یہ بتائیں کیا اللہ برداشت کرے گا؟ کبھی نہیں برداشت کرے گا۔ آج آپ کا دنیا کا حاکم آپ اس کے بنائے ہوئے قوانین کے خلاف ورزی کریں تو آپ پر کیا جرمانہ عائد ہو جاتا ہے، آپ کو قید کر لیا جاتا ہے، آپ کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، آپ کو سزا دی جاتی ہے۔ اگر دنیا کے کسی حاکم کے آپ جو ہے بنائے ہوئے قوانین کے خلاف ورزی کریں تو آپ کو لیے معافی نہیں ہوتی، فوراً گرفت میں آتے ہیں، فوراً آپ کو جیل میں ڈالتے ہیں، فوراً آپ پر جرمانہ عائد کرتے ہیں۔ کیونکہ تم نے قوانین کو توڑا ہے، حاکم کے قوانین کو، ملک کی قوانین کو تم نے توڑا ہے۔ اور یہ پورا جہاں اللہ کا ملک ہے، اللہ کا ملک ہے، اللہ کا جہاں ہے۔ تم رب کی نعمتوں کا استعمال کرو اور پھر رب کے بنائے ہوئے قوانین کو توڑو تو کیا اللہ برداشت کرے گا؟ کبھی نہیں برداشت کرے گا۔ تو یہ رب کے قوانین کو توڑنے والے، رب کے دیے ہوئے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے، جو نمازیں چھوڑ کر خلاف ورزی کر رہے، روزوں کو چھوڑ کر خلاف ورزی کر رہے، جھوٹ بول کر خلاف ورزی کر رہے، رشوت لے کر خلاف ورزی کر رہے، سود کھا کر خلاف ورزی کر رہے، اور جو ہے زنا کر کر خلاف ورزی کر رہے، قرآن کریم کے احکامات سے روح گردانی کر کر خلاف ورزی کر رہے، تو میرا رب فرما رہے ہیں فسادی ہیں، یہ فسادی ہے،
یہ فسادی ہے، یہ ظالم ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّعَمَلِي، اے میرے پیغمبر اتنا کچھ سمجھانے کے باوجود یہ نہیں مانتے، اس کے باوجود یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، تو اب آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کافروں سے، ان مشرکوں سے کیا کہہ دیجئے، فَقُل لِّعَمَلِي، آپ کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے، جو میں کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، جو تم کر رہے ہو اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے، میرے عمل کی جزا میرا رب دے گا، تمہارے عمل برے کرتوتوں کی سزا تمہارا میرا رب دے گا۔ اس لیے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ یا اللہ نے فرمایا سورۃ الکافرون میں کہ اے میرے پیغمبر ان سے کہیے تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، انتم بریئون، میں تم بیزار ہو ان باتوں ان کاموں سے، مما اعمل، جو میں کرتا ہوں، وانا بریء مما تعملون، اور میں بیزار ہوں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، تم کفر کرو، تم شرک کرو، اس کا وبال، اس کی سزا، اس کی گرفت تم لوگوں پر ہوگی، اور جو میں کام کر رہا ہوں اس کی جزا، اس کا انعام میرا رب مجھے دے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف۔ اس کی تفسیر میں پہلے بیان کر چکا کہ شوشہ چھوڑے، کوئی مذاق کے طور پر کوئی لفظ ایسے مل جائے، کچھ باتیں ایسے مل جائے جن کا استہزاء کیا جائے اور مذاق اڑایا جائے دین اسلام کا، نبی کے صحابہ کا، نبی کی ذات کا، قرآن کریم کی تعلیمات کا، اس لیے وہ کان لگا لگا کر سنتے تھے۔ تو پھر میرے اللہ نے فرمایا افانت تسمع ثم، کیا آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو؟ بہرا اسے سنا سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ آپ ایک شخص ہے، دن کا اجالا ہے، سورج چڑھا ہوا ہے، پوری طرح آفتاب پر ہے، روشنی کی بھرمار ہے، آپ کو ہر چیز نظر آ رہی ہے، لیکن آپ آنکھیں بند کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، اور پھر آپ کہیں بھائی سورج چمک رہا ہے، دن چڑھ چکا ہے، اجالا نکل چکا ہے، دن روشن ہو چکا ہے، یہ آنکھیں بند کرنے والا کہے گا بھائی تم کہہ رہے ہو نا دن چڑھ چکا ہے، سورج نکل چکا ہے، لیکن مجھے تو اندھیرا نظر آ رہا ہے، مجھے تو اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ اب اسے اندھیرا ہی نظر آئے گا جب اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، آنکھیں کھولے گا تو اسے اجالا نظر آئے گا، آنکھیں کھولے گا تو اسے سورج نظر آئے گا، آنکھیں کھولے گا تو اسے روشنی نظر آئے گی۔ اب یہ جب حق کی آنکھوں کھولیں گے ہی نہیں، حق کے کانوں کو کھولیں گے ہی نہیں، حق کی زبان کو استعمال حق کے لیے کریں گے نہیں، تو ان کو یہ حق بول نہیں سکتے، حق سن نہیں سکتے، حق دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ حق کو سننے کی نیت سے حق سن نہیں رہے، حق کو بولنے کی نیت سے بول نہیں رہے، حق کو دیکھنے کی نیت سے دیکھ نہیں رہے۔ اس لیے میرے اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا سمم بکمن عمیٌ، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے ان لوگوں کو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعتاً بہرے ہیں، واقعتاً اندھے ہیں، واقعتاً گونگے ہیں۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور جو ہے بولتے بھی ہیں، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود حق سے انہوں نے رخ موڑا ہوا ہے، رخ کو پھیرا ہوا ہے، کہ رخ ایسا پھیرا ہوا ہے، دیکھتے ہوئے قبول نہیں کر رہے، سنتے ہوئے قبول نہیں کر رہے، اور دیکھتے ہوئے حق کو بول نہیں رہے، حق کو بول نہیں رہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ کیا قرب قیامت جو ہے ایسے بادشاہ ہوں گے جو بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے، اندھے ہوں گے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعتاً وہ اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، وہ بینا بھی ہوں گے، اور ان کے پاس قوت گویائی بھی ہوگی، ان کے پاس قوت سماعت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ ان کا استعمال درست نہیں کریں گے۔ ظلم کو دیکھتے ہوئے ظلم کے خلاف جو ہے کوئی حکم جاری نہ فرمائیں گے، حق کو سنتے ہوئے جو ظلم کو سنتے ہوئے ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائیں گے، اور حق کو دیکھتے ہوئے حق بات کریں گے نہیں، اپنی زبان کو تالا لگا لیں گے، اپنے کانوں کو تالا لگا لیں گے، اپنی آنکھوں کو تالا لگا لیں گے، دیکھیں گے بھی، سنیں گے بھی، ان کو بولنے کی طاقت بھی ہوگی، لیکن اندھے بہرے گونگے ہو جائیں گے۔ ظلم ہو رہا ہوگا لیکن بادشاہ سنبھالی ہوئی ہے، وزارتیں سنبھالی ہوئی ہیں، لیکن حق کا استعمال نہیں کریں گے، قرآن تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، شریعت اسلام کو نافذ نہ کریں گے، اور جو وہی یہود نصارہ کا طرز عمل پر زندگی گزاریں گے، کافروں مشرکوں کی طرح حکومتیں سنبھالیں گے، یہ ان کا کام ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر نے قیامت کی نشانیوں میں سے اس نشانی کو بتلایا، تو میرا اللہ فرما رہا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو کان لگاتے آپ کی طرف۔ اب آپ مجھے بتلائیے، أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا بھلا آپ
بہرے کو سنا سکتے ہیں، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ اگرچہ وہ عقل نہ رکھیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو دیکھتے ہیں آپ کی طرف، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیکھ رہے ہیں، دین اسلام کی تعلیمات کو سن رہے ہیں اور ان کو دکھائی دے رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، قرآن کریم کا نزول، قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میرا اللہ فرما رہا ہے دیکھ تو رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتلاؤ اے میرے پیغمبر، أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ کیا آپ اندھے کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ اگرچہ وہ دیکھ نہ سکے، یعنی دیکھتے ہوئے دیکھ نہیں رہا، حق کو قبول کرنے کی نیت سے، تو آپ کیا حق اس کے دل میں اتار سکتے ہیں؟ نہیں اتار سکتے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، شیئن کے اندر جو حمزہ ہے اس کو اوپر دو زبر ہے، یہ قلت کو بیان کر رہے ہیں، یہ بھی تقلیل کی تنوین ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ذرا بھر بھی، تھوڑا سا بھی ظلم نہیں کرتا، تھوڑا سا بھی ظلم نہیں کرتا۔ کن پر؟ انسانوں پر، ہم لوگوں پر۔ اللہ ذرا بھر بھی ظلم نہ کرے گا، نہ کرتا ہے، نہ کیا ہے۔ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ کس طرح ظلم کرتے ہیں؟ وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر کر ظلم کر رہے، جھوٹ بول کر ظلم کر رہے، رشوت لے کر ظلم کر رہے، سود کھا کر ظلم کر رہے، اللہ کی دھرتی کا استعمال کر کر زنا کر رہے، اس کو گندا کر رہے، اس کو جو ہے آلودہ کر رہے، خود ہی اپنی جانوں پر خود ظلم کر رہے۔ اللہ ان پر ظلم نہ اللہ نے کیا ہے، نہ کر رہا ہے، نہ کرے گا۔ اللہ رب العزت ان لوگوں پر، یہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے، اور یہ ظلم کا آج جب تک دنیا میں جی رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، طاقتور یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ طاقتور رہوں گا، جوان یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ جوان رہوں گا، بوڑھا یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ لیکن یاد رکھو ہر چیز پر زوال ہے، ہر جوانی پر بڑھاپے کی صورت میں زوال ہے، ہر عمارت پر جو ہے عمارت سے جو ہے عہدوں کو چھوٹ جانے کے اعتبار سے زوال ہے، حسن پر بدصورتی آنے کے اعتبار سے زوال ہے، علم پر جو ہے جہالت آنے کا ایک زوال ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر چیز پر زوال رکھا ہے۔ عروج انہیں کو ملتا ہے جو اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں، اللہ کے لیے اپنا جینا مرنا، چلنا پھرنا، اوڑھنا بچھونا سب کچھ اللہ کے لیے بنا لیتے ہیں۔ عروج ہمیشہ انہیں کو ملتا ہے جو اللہ کی تعلیمات سے، دین اسلام کی تعلیمات سے رخ موڑ لیتے ہیں، نبی کی شریعت سے روح گردانی اختیار کر لیتے ہیں۔ ہمیشہ ایسی قوموں پر زوال ہوتا ہے، لہٰذا ہم لوگ زوال سے بچیں، ہم لوگ زوال سے بچیں، اللہ کی مان کر زندگی گزاریں، اللہ کے دھرتی کا استعمال کر کر اس کو گندا نہ کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کے احکامات سے روح گردانی نہ کریں، نبی کی شریعت سے رخ نہ موڑیں، اللہ رب العزت کے دین پر عمل کریں، آخرت کے لیے فکر کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب